الرحمن السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان بلال اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور پروگرام ہے ملاقات۔ تو آج کی ہماری جو ملاقات ہے وہ ہے شیخ محمد حسین سردار صاحب کے ساتھ، تو آئیے ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، تو ہم آپ سے سوالات کا آغاز اس سوال سے کریں گے کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے، دنیاوی تعلیم جو ہے وہ کتنی ہے اور کہاں سے حاصل کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، بارک اللہ فیکم، تقبل اللہ جہودکم، محنتیں ہیں کاوشیں اللہ ان کو قبول فرمائے، آمین وإیاکم۔ میری جو دنیاوی تعلیم ہے وہ ایف اے ہے، ماشاءاللہ۔ تو اصل میں جو میں نے مڈل کی ہے اسکول کے اندر، اس کے بعد میں مدرسے کے اندر داخل ہوا، مدرسہ دارالقرآن میں نے جو ہے نا میٹرک کی ہے، ادھر ہی جو ہے میں نے جو ہے ایف اے کیا ہے۔ تو مدرسے کا آپ نے کتنا پڑھا، کہاں سے پڑھا؟ میں مدرسہ جو ہے الحمدللہ کلیہ دارالقرآن والحدیث جو ہے جناح کالونی فیصل آباد کے اندر ہی درس نظامی کو مکمل کیا ہے۔ اس کے بعد ایک سالہ تخصص جو ہے دعویٰ کے اندر، اصول الدعویٰ کے اندر، جامعہ سلفیہ کے اندر وہ ایک تخصص ہوتا تھا، وہاں پہ ایک تخصص کیا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے، اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ، والدین کی دعاؤں کے ساتھ اللہ نے مدینہ طیبہ میں پڑھنے کا موقع دیا ہے۔ وہاں سے کلیہ شریعہ جو ہے وہ مکمل کیا ہے، بعد اللغہ کے بعد کلیہ شریعہ مکمل کرنے کے بعد یہ تعلیم جو ہے میری علوم اسلامیہ کی اسی کے اندر ہے۔ کلیہ دارالقرآن سے آپ نے بخاری کی سند لے کر آپ نے جامعہ اسلامیہ عربیہ مدینہ منورہ چلے گئے، کتنا عرصہ مدینہ منورہ میں آپ نے تعلیم حاصل کی؟ میں مدینہ منورہ تقریباً 8 سال کے قریب الحمدللہ میں نے وہاں پہ گزارا ہے۔ معہد اللغہ جو ہے وہ مکمل میں نے ادھر پڑھا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ڈپلوم ہے، تو پھر میں نے جو ہے کلیہ شریعہ ہے 4 سال کا، وہ میں نے الحمدللہ مکمل کیا۔ پھر کرونا کے کچھ حالات تھے، اس لیے کچھ جو ہے نا ہمیں ہدایت ہوئی گئی تھی، تقریباً ہم نے 5 سال کے قریب جو مکمل کیا اس کو۔ 4.5 سال میں ایک مستوی میرا زیادہ ہوا تھا، 4.5 سال میں ہم نے کلیہ شریعہ کو مکمل کیا، 8 مستوی تھے۔ پھر 8.5 سال تقریباً اس لیے رہا ہوں کہ کرونا کے کچھ حالات تھے، تو تقریباً جو ہے نا 6 ماہ بعد ادھر سے میں واپس آیا ہوں۔ طالب علمی زندگی آپ نے گزاری، پاکستان میں بھی گزاری، مدینہ منورہ میں بھی گزاری، تو کون سی زندگی آپ کے لیے زیادہ اچھی رہی یا کون سی زندگی میں آپ نے زیادہ انجوائے کیا؟ زندگی تو طالب علمی کی زندگی ہوتی ہے، جو میں نے مدینہ منورہ جانے سے پہلے جو زندگی گزاری ہے وہ تو فیصل آباد کے اندر ہی گزاری ہے، باہر جانے کا موقع نہیں ملا۔ ایک بار باہر گئے تھے شیخ ادریس اسری صاحب حفظہ اللہ تعالی منتا والا دیپال پور میں نہاؤ کے دورے کے بعد۔ ویسے میں جو ہے پہلی مرتبہ گھر سے باہر جب نکلا ہوں وہ میں مدینہ منورہ کے لیے ہی نکلا ہوں، تو میں تو اگر یہ بھی کہوں تو زیادہ بعید نہیں ہے کہ دنیاوی معاملات میں، دنیا میں رہنے سہنے کا، چلنے پھرنے کا سلیقہ طریقہ جو دیا ہے وہ ہمیں مدینے نے ہی دیا ہے۔ مدینہ منورہ سے پہلے جو زندگی گزاری تھی وہ اسی شہر کے اندر تھی، یا صرف گھر تک تھا یا گھر سے مدرسے تک کا تھا۔ اصل میں ہمارے جو حالات تھے یا مدرسے میں آنا جانا، میرا تعلق جو تھا وہ بھی تقریباً مدرسے کے طلباء کے ساتھ ہی تھا۔ تو جو میرے علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنے میرے ہم عمر لڑکے ہیں، ان کو میں مدینہ میں جانے کے بعد جو ان کو پہچانے لگا کہ یہ ہمارے لڑکے جو ہے نا ہمارے ہمسایوں کے ہیں یا ہماری گلی کے ہیں، میرے ہم عمر ہیں۔ تو مدینہ کے بعد جب پہلی چھٹی ہم واپس آئے تھے وہ فارغ تھی چھٹی، اس چھٹی کے اندر کوئی ایسی مصروفیت نہیں تھی، تو وہ موقع جو ہے نا وہ گھر میں رہنے کا ملا ہے زیادہ تر۔ ایسے عام طور پہ یا مدرسہ یا گھر یہی میرا جو تھا۔ اصل میں زندگی گزارنے کا طریقہ، رہنے سہنے کا طریقہ، چلنے پھرنے کا طریقہ سلیقہ، یہ سب کچھ جو بھی دیا ہے علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات میں، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں مدینے میں دیا ہے۔ تو دور حاضر میں اب آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ دور حاضر میں ابھی مصروفیات مدینہ سے فراغت کے بعد جو ہے، یہ جیسے باقی ہمارے ساتھی تھے، جب ہم مدینہ منورہ گئے ہیں تو ہمارے استاد فضیلت شیخ انس مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکماً بھی کہا تھا اور ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں تو واپسی بھی آپ یہیں پہ آ کے پڑھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو کیونکہ جانے سے پہلے میں اور شاد صاحب ہمارے ساتھی ہیں، شاد حافظ محمد شاد صاحب، وہ بھی ہم سے سینئر تھے ادھر لیکن مدینہ میرے بعد گئے ہیں، تو یہیں پہ ڈیوٹی سر انجام دینا شروع کر دی تھی ہم نے جانے سے پہلے۔ تو فراغت کے بعد بھی ہم مدینہ طیبہ سے جب فارغ ہوئے ہیں، فارغ ہونے کے بعد ہی جو ہے میں 2 تاریخ کو پاکستان پہنچا ہوں،
تو 3 کو جمعہ تھا، 4 تاریخ کو جو ہے نا میں یکم کو پاکستان پہنچا ہوں، 2 کو جمعہ تھا، 3 تاریخ کو میں نے جو ہے پڑھانا مدینہ یہاں سے شروع کر دی ہے۔ ہمارے جتنے ساتھی تقریباً انہوں نے دوسرے دن تیسرے دن یا اسی دن جو ہے وہ پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں جو ہے نا مدینہ فراغت کے بعد آج کل یہیں دارالقرآن والحدیث میں پڑھاتا ہوں۔ اس کے علاوہ مختلف دروس ہیں، سال کے 2 ہفتہ وار کچھ دروس ہیں، وہ مختلف مساجد کے اندر بس دیتا ہوں، یہی مصروفیت، اس کے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں۔ تو آپ کس عمر میں شادی کے بندھن میں آئے؟ میں مدینہ جانے کے جو ہے نا 1 سال بعد، بلکہ مدینہ جانے سے پہلے میرا نکاح ہوا تھا، جس سال میرا داخلہ ہوا ہے اسی سال نکاح ہوا تھا فراغت کے فوری بعد۔ تو مدینہ جانے کے اگلے سال جو ہے وہ رخصتی ہوئی تھی، تو تقریباً میں جو ہے نا 2015 کے اندر رخصتی ہوئی تھی، 2014 میں میری جو ہے نا نکاح ہو گیا تھا الحمدللہ۔ اگر آپ ایک عالم نہ ہوتے، ماشاءاللہ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ آپ ایک عالم ہیں، اگر آپ ایک عالم نہ ہوتے تو آپ کس شعبہ میں ہوتے؟ میں عالم نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ ہوتا، ناممکن سی بات ہے۔ بچپن سے ہی جو ہے وہ کچھ اس علم کے ساتھ تعلق ہے، کچھ والد صاحب کی تربیت کے ساتھ یا والد صاحب کے تعلق کے ساتھ جو ہے، یا ان کا جو ہے نام کی نسبت کے ساتھ بھی جو ہے، میرا نام جو ہے ایک تو امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے نام سے ہے، دوسری نسبت جو تھی جن والدین کے ذہن میں بھی تھی وہ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ القرآن کے نام سے جو معروف ہے، ان کی طرف سے بھی منسوب تھی۔ تو بچپن سے ہی اسکول کے طالب علمی کے دور سے ہی جو ہے اس علم کے ساتھ تعلق تھا۔ میں سمجھتا ہوں اگر میں اس علم کے ساتھ تعلق نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ ہوتا، تو کوئی اور فیلڈ ایسی نہیں ہے جس کے اندر میں جا سکتا یا میں کام کر سکتا۔ علم ہی جو اللہ نے شاید میرے مقدر میں رکھا ہے، تو یا میرے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے جو جس کے لیے مجھے وقف کیا گیا ہے تو یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی فیلڈ مجھے بھی نظر نہیں آتی یا میرے بھی کوئی ایسا ذہن نہیں تھا کسی دوسرے کی طرف جانے کے۔ آپ کے والد گرامی شیخ سردار عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، شہر فیصل آباد کے بڑے مشہور خطیب میں ان کا نام رہ چکا ہے اور اب بھی ہیں، تو کبھی والد محترم سے نوجوانی کے دوران کبھی ڈانٹ پڑی ہو؟ جی کچھ بھائیوں کو پڑھی ہے، لیکن مجھے تو ابھی تک یاد نہیں ہے، یا باقی ساتھی بھی باقی بھائی بھی مجھے یہی بتاتے ہیں کہ میں اور میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں، شاید ہم ہی 2 بچے ہیں جن کو کبھی ڈانٹ نہ پڑی ہو ماشاءاللہ۔ تو بس یہ بھی کچھ یا شفقت ہے والدین کی یا کچھ قسمت کہہ لیں یا کوئی معاملات ایسے ہیں، تو یقیناً الحمدللہ۔ اساتذہ میں بھی 8 سال میں نے پڑھا ہے، 8 سال کے دوران جو ہے نا مجھے 2 استاد ہیں جن سے ایک بار تو مار پڑھنے لگی تھی، نہیں پڑھی۔ ایک استاد ہیں حفظ کے ہمارے استاد تھے قاری صاحب، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، بس ایک بار جو ہے نا حفظ میں مجھے مار پڑی تھی۔ ایک بار ہمارے استاد ہیں بڑے ہی نائس اور بڑے ہی قابل ترین استاد ہیں شیخ عبدالعلی مولوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، بڑی محنت کے ساتھ جو پڑھایا۔ مدینہ میں بھی اکثر ساتھی جب بیٹھتے تھے مدینہ میں مسجد نبی میں اکثر اوقات جو ہے نا اکٹھے ہوتے تھے رات کے وقت، تو اکثر جو ہے نا تذکرہ جو شیخ صاحب کا ہوتا تھا عبدالعلیم صاحب کا، سخت مزاج کے اعتبار سے بھی، مار میں بھی بڑے سخت تھے۔ وہ ہم اکثر اوقات کہتے تھے یا سخت تھے، اس وقت سختی لگتی تھی، لیکن جو انہوں نے یاد کروایا نا وہ آج ہمیں کام آتا ہے۔ ان سے ایک بار مار پڑنے لگی تھی تو حافظ سلیمان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کو صحت و عافیت والی زندگی دے، وہ مار کے بڑے خلاف تھے اور سازہ کے بھی خلاف تھے۔ ایک دن میں جو ہے نا وہ مار پڑنے لگی تھی، بھی ایک ہی تھپڑ پڑا تھا تو آپ صاحب سامنے آ گئے، تو مجھے جو ہے نا شیخ صاحب نے کہا تھا کہ آج تو بچ گئے ہوں، آئندہ اگر کبھی سبق نہ آیا تو پھر یہ بدلہ لوں گا، تو لیکن الحمدللہ اس کے بعد کبھی موقع نہیں آیا۔ قسمت کہہ لیں یا یہ بھی چیزیں الحمدللہ بچتے رہے ہیں، کچھ کبھی یہ بھی موقع نہیں آیا، کچھ جو والدین کی طرف سے بھی دعائیں تھیں، تو کچھ ساتھی اللہ نے کچھ ایسے دیے تھے، کچھ علم کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسا تعلق رہا الحمدللہ۔ تو زندگی کی کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ زندگی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو، یہ اللہ کا میرے کو بڑا احسان ہے۔ میں نے جو بھی سوچا ہے یا جو بھی میں نے اللہ سے مانگا ہے مجھے ضرور ملا ہے، ماشاءاللہ، یا جو بھی دعا کی ہے اللہ نے ضرور قبول کی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں نے کبھی سوچا اور مجھے نہ ملا ہو، اللہ کے فضل کے ساتھ جو بھی چیز میں نے جب بھی سوچی ہے، دیر ہو سکتی ہے اس کے اندر، کچھ وقت لگ سکتا ہے، تو وہ ملا ضرور ہے الحمدللہ۔ بارک اللہ۔ تو ایک میرا یہ آپ سے بڑا اہم سوال ہے کہ اب آپ کے کوئی ذہن میں کوئی ایسی چیز جو آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہوں؟
نیا تو کچھ نہیں، جس کی ضرورت بھی ہو اور وہ اس کے اوپر کام بھی نہ ہو رہا ہو، کوئی ایسا ذہن، کوئی ایسا مائنڈ کہ جی ایسا کام دعوتی میدان کے اندر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب جو ہے وہ ہمیں دے، وہ توفیق دے۔ دعوت کے میدان کے اندر ہم نکلنا چاہتے ہیں، دعوت کے میدان کے اندر ہم نے الحمدللہ ہمارے خطباء نے بہت کام کیا ہے، بہت زیادہ کام کیا، اللہ ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وہ کسی بھی میدان کے اندر کوئی بھی خطباء ہیں وہ بڑا کام کر چکے ہیں، مصنفین نے بھی بڑا کام کیا ہے۔ اس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے جو اکثر اوقات ہم ساتھی بھی بیٹھتے ہیں تو کرتے ہیں، دعوت کا میدان ابھی بڑا وسیع ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ صرف اور صرف مدارس اور مساجد تک محدود ہے، مساجد و مدارس تک محدود ہے۔ تو میں اس کو وسعت دینے کے لیے جو ہے نا اکثر اوقات ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ رب نے ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد کی ہے، ابھی دیکھیں نا بڑے میدان وسیع ہیں، ابھی میدان جو ہے آپ لے جاتے ہیں گراؤنڈ، پارکیں ہیں، وہاں تک میدان دعوت بھی نہیں پہنچ سکتا، کالجز، یونیورسٹیز ہیں، سکول ہیں، جیسے ہی اس سے بڑھ کر جو ہے نا ہم مسلمانوں کو تو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھی اکثر اوقات یہ بھی بات کیا کرتے تھے کہ ہم غیر مسلموں کو کہاں تک جو ہے دعوت دے سکتے ہیں۔ ابھی خواہش بھی ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل بھی ہے کہ اسلام کی دعوت جو ہے، یہ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں کئی ایسے چپڑاسی نما ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، ہندو ہمارے ملک کے اندر بہت ہیں، عیسائی ہمارے ملک کے اندر بہت ہیں، جیسے قادیانی بڑے پروپوگنڈے کے ساتھ جو دعوت تک کام کر رہے ہیں، ان کو جو چیزیں اچھی لینی چاہیے، اس انداز سے جو ہے نا ہم غیر مسلموں کو تالیف قلب کے ساتھ بھی، پھر اس سے بڑھ کر جو ہے یہ ہمارے اکثر اوقات خطباء بھی ہوتے ہیں، یا ہمارا بھی جو اسی کے اندر گزرا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے پاس جا کے دعوت دیں۔ دکانوں کے اوپر ہمارا جو اگلا مرحلہ ہے انشاءاللہ العزیز، ہم ادارے کی طرف سے بھی یہ کام شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ العزیز، ایک دعوت و اصلاح کے نام سے جو ہے نا شعبہ تبلیغ کے اندر جو کام الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ دکانوں کے اوپر جا کے، مارکیٹوں میں جا کے، جیسے آپ یہ اللہ آپ کو سعودیہ میں لے کے جائے، مدینہ پڑھنے کا موقع دے، وہاں آپ دیکھیں گے حیا جو ہوتی ہیں، حیات جو بنائی گئی ہیں وہ جو کام کرتی ہیں، ایسے ہمارا جو ہے جیسے ٹپری پاس لوگ ہوتے ہیں اکثر اوقات روڈوں کے قریب ہیں، یہاں تک دعوت بہت کم پہنچتی ہے، بہت کم پہنچتی ہے۔ کبھی کبھی سوچتے ہیں تو دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ ان کا ہاتھ اور ہمارا گریبان ہو کہ ہمیں تو دعوت تک نہیں پہنچی ہے، آپ کو اللہ نے اگر اس دین کے لیے چنا ہے تو دل تو یہی ہے اور ارادہ بھی مصمم ہے، تو انشاءاللہ اللہ رستے بھی ہموار کرے گا، ساتھی بھی اللہ انشاءاللہ اللہ عطا فرمائے گا۔ تو یہاں تک جو ہے نا دعوت کے میدان کو وسیع کریں، کالج، یونیورسٹی، اکیڈمیز، جہاں تک بھی ہو سکے، یعنی کوئی جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں تک وہ دعوت ہم پہنچا نہ سکے، بس یہ انشاءاللہ العزیز مرحلہ ہے، یہاں پہ انشاءاللہ ہم کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے ایسے معاملات میں۔ تو جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہی ہے، تو الہر میڈیا کی پوری ٹیم جو ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ، کاوش کے ساتھ لوگوں تک دین پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، جس میں ماشاءاللہ آپ کا بھی ایک بڑا کردار ہے کہ آپ الہر میڈیا کی ٹیم کے اوپر، الہر میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ ہمارا ایک پروگرام کر رہے ہیں، اور دین سیکھیں، تو اللہ آپ کی وہ محنت قبول کرے۔ تو کیسا سمجھتے ہیں کہ اس دور میں الہر میڈیا جو کام کر رہا ہے اسے آپ کیسے سراہتے ہیں؟ جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو اکثر اوقات جو ہے ہم طلباء سے بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں، تو اصل میں مسئلہ وہی ہے، بلغوا انی ولو آیا، اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرما دیا میری ایک بھی آیت آپ کے پاس ہے تو الحمدللہ بحمدللہ تعالی بچپن سے اب تک جو ہے سیکھ رہے ہیں، جو بھی چیز ہے آپ آگے پہنچانے کی کوشش کریں، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ میڈیائی دور پہ ہو، وہ زبان کے ساتھ ہو، وہ تحریر کے ساتھ ہو، وہ اشاعت میں ہو، وہ کسی بھی جگہ پہ ہو، وہ پہنچا دینی چاہیے۔ آپ کا یہ قدم ہے، اللہ آپ کے اس کے قدم کو قبول فرمائے، اس محنت کو قبول فرمائے، اور آپ کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ میڈیائی دور جو ہے نا یہ کبھی کبھی فتنے کا باعث بھی بن جاتا ہے ہمارے لیے، شہرت کے اندر آتے ہوئے جو ہے نا ہم کبھی کبھی فتنے میں بھی پڑ جاتے ہیں۔ اللہ سے ہر وقت یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے نا اخلاص دے دے، بس اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی اللہ میں توفیق دے دے، تو پذیرائی نہ بھی ہو تو ہم جو ہے نا اپنی طاقت تک جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اس طاقت کے زیادہ جو ہے نا اس کی وسعت کے مطابق جو ہے تکلیف نہیں دیتا، دین بالکل آسان ہے، اور جو ہے جہاں تک آپ کا تعلق ہے، جہاں تک آپ کوشش کرتے ہیں، اور یہ میدان حقیقت بات ہے کہ دیکھا جائے بڑا خالی ہے اس میدان میں، ابھی ہمارے علماء کو بڑا کام کرنا چاہیے۔ پہلے تو ہم جو ہے نا اس میدان میں پیچھے رہنے کی کچھ وجوہات یہ بھی پیش آ گئی تھی، جیسے ہم پہلے ہمارے اسلاف نے آج تک یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا اسکول کی تعلیم، انگلش کی تعلیم
قریب کے قریب نہیں جائیں گے. جب یہ میدان بالکل خالی نظر آیا تو پھر ہم نے کمی کو محسوس کیا. ایسے ابھی بھی یہ میدان بڑا خالی ہے. یہ سوشل میڈیا کا میدان جو ہے یہ ہمارے لیے ابھی بڑا خالی ہے, اس کے اندر بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ جو کام شروع کیا ہے دین سیکھیں کے تحت, اس کے اندر ہم بھی حصہ ڈال رہے ہیں. تو اللہ ہمارا حصہ ڈالنا جو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, بلا ریاکاری سے اللہ جو ہمیں بچاتے ہوئے دین کا کام ہر پلیٹ فارم کے اوپر کرنے کی توفیق دے. وہ تحریر کا ہو, وہ تقریر کا ہو, وہ میدان صحافت میں ہو, وہ سوشل میڈیا پہ ہو, وہ میڈیا پہ ہو, الیکٹرانک میڈیا پہ ہو, وہ پرنٹ میڈیا پہ ہو, کسی بھی جگہ پہ, مسجد ہے, مدرسہ ہے, سکول ہے, بازار ہے, دکان ہے, ہر جگہ پہ اللہ ہمیں جو ہے نا وہ اشاعت کرنے کی توفیق دے, اور حقیقت میں ہمیں جو ہے نا اسی پلیٹ فارم سے اللہ کام کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. آمین. تو آخر پہ آپ نے دیکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام؟ دیکھنے والوں کے لیے صرف یہی پیغام ہے کہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے وہ زندگی بڑی محدود ہے, اور زندگی کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف مقصد جو اللہ رب العزت نے ہمیں موت و حیات دی ہے. زندگی اللہ نے پیدا کیا ہے. انسان کو سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا تو کیا ہے کہ ہم جو ہے نا زندگی میں کھاتے ہیں, پیتے ہیں, رہتے ہیں, سہتے ہیں, چلتے ہیں, پھرتے ہیں, کام کاج کرتے. موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا, دونوں اللہ کی مخلوق ہیں. تو اللہ رب نے اس کو بڑے پیارے انداز سے بیان فرمایا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لوگوں, ہم نے موت و حیات کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم دیکھ سکیں آپ میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. اگر ہم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, آ کر کہا اللہ کے نبی ہم تو ہلاک ہو گئے. آپ نے فرمایا آپ کیسے ہلاک ہو گئے؟ کہ اللہ کے نبی ہم تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں. جو جن کو مال و دولت اللہ نے دی ہے وہ مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, نماز وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, صدقات و خیرات وہ دیتے ہیں, ہمارے پاس مال ہی نہیں, ہم صدقات و خیرات کیسے دیں؟ ہم نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہیں, میں تم کو ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں جو تمہیں ان سے بھی زیادہ عاجل ہے. یعنی اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا معیار ہے وہ نیکیوں میں نہیں ہے. آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں آگے بڑھنے کا, اگر اس کے پاس ₹1,00,000 ہے تو میرے پاس 2 لاکھ ہونا چاہیے, اس کے بعد ایک گاڑی ہے میرے پاس 2 گاڑیاں ہونی چاہیے, اس نے ایک مکان بنایا میں 2 مکان بنانا چاہتا ہوں. اس کے اندر تو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہے. جبکہ صحابہ کے بارے میں اللہ رب فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو صحابہ جیسا ایمان لے کے آئیں. تو صرف اور صرف میری گزارش ناظرین سے یہی ہے, میں تو اکثر اوقات اپنے بھائیوں سے, اپنے شاگردوں سے, اپنے طلباء سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل بنا لیں. صرف صحابہ کی زندگی اگر پڑھنی ہے نا, کسی چیز میں ناول بھی پڑھنے ہیں, تو آپ نے ہیروز جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں نا وہ دنیا میں کسی کو نہیں دیے. ہیروز جو ہمارے پاس ہیں, صحابہ کی زندگی ہمارے لیے بڑی مشعل راہ ہے, نمونہ ہے. صحابہ کی زندگی, صحابہ کا جو پہلو, ہر پہلو جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا ہی زندگی میں کارگر آنے والا ہے. ہماری کامیابیوں کے لیے صرف یہی کافی ہے ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھ لیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کر لیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. اگر صحابہ کی زندگی کوئی نہ پڑھ سکے, صحابہ کے بارے میں جان نہ سکے, صحابہ کی علم کوئی نہ جان سکے, تو قرآن تو کہتا ہے ہدایت ان جیسے ایمان لاؤ گے تو ہدایت ہوگی. اگر ہمیں ان جیسا علم ہی نہیں ہے تو ان جیسا ایمان لانا تو دور کی بات ہے. تو صحابہ کی زندگی, ان کے اعمال کیسے تھے, ان کی زندگی کیسے تھی, انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے, اس سے جو ہے نا اللہ کے نبی اسلام نے بھی فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم, بہترین زمانہ جو صحابہ کا زمانہ ہے. تو ہم جو ہے بہترین بننے کے لیے بہترین زمانے کے لوگوں کا تعارف ہمارے پاس ہونا ضروری ہے, ان کی زندگی ہمارے لیے ہونا ضروری ہے. پھر بس یہی چیز ہے, دنیا کی زندگی اگر مزین چاہتے ہیں تو اللہ سے تعلق استوار کر لیں. بس صرف اللہ سے تعلق استوار ہو جائے تو دنیا کی زندگی بڑی مزین ہو جاتی ہے. بس میری یہی اپنے لیے اور آپ کے لیے یہی نصیحت ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو جو ہے نا اللہ سے تعلق استوار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے دے. اللہ جو سنتے سناتے ہیں اسی کے مطابق عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اللہ جو کہتے ہیں, جو پڑھتے پڑھاتے ہیں, جو سیکھتے سکھاتے ہیں, اللہ اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. بس یہی میری ناظرین سے بھی درخواست ہے اور میری اپنے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ اللہ مجھے بھی اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ماشاءاللہ جی, تبارک اللہ, تقبل اللہ جہودکم. اللہ پاک آپ کی جو آپ نے نصیحتیں کی ہے ناظرین کے لیے, ہمارے لیے, اپنے لیے, اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ سے مزید استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ میں, ایک نئی ملاقات کے ساتھ. تو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ اور نئی ملاقات کے ساتھ. اللہ حافظ.